من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد خوب جو آیتیں پڑھی تھی اور ان آیتوں کے تجزیہ پڑھ لیا، ترجمہ پڑھ لیا، اب ترکیب کی باری ہے۔ فا استینافیہ یہاں سے پڑھنا ہے نا؟ چلے فا استینافیہ ہے، ایک نئے جملے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اذا ظرف زمان استقبال، ٹھیک، ظرف زمان ہے، مستقبل کے لیے آتا ہے، متضمن معنی شرط، ٹھیک، شرط کا معنی رکھتا ہے، وجر محل نصب، اور یہاں پر اس آیت میں اذا جو ہے محلاً منصوب ہے اور متعلق ہے جواب محذوف سے، جو اسی کا جواب ہے، جو اس کا جواب محذوف ہے اس سے متعلق ہے، ٹھیک۔ معنی کے اعتبار سے ظرف زمان ہے اور شرط کا معنی دیتا ہے، اور اعراب کے اعتبار سے محلاً منصوب ہے، ٹھیک۔ ظرف ہے تو اس کو متعلق چاہیے، متعلق کون ہے اس کا؟ جو اس کا جواب محذوف ہے۔ جاءت الساخہ فعل و فاعل، مولانا جاءت الساخہ فعل و فاعل، جملہ در محل جر مضاف الیہ برائے اذا۔ اعراب کے اعتبار سے یہ جملہ کیا ہے مولانا؟ محلاً مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیوں مضاف الیہ ہے اذا کا، اذا مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ وجواب اذا بقرین آئے سی و ہفت محذوف ہے، اور اذا کا جو جواب ہے وہ آیت نمبر 37 کے قرینے سے کیا ہے مولانا؟ محذوف ہے۔ پس تقدیر اس کی یہ ہے اذا جاءت الساخہ اشتغل کل امرئ بنفسہ، ٹھیک، یہ تقدیر ہے۔ اب جملہ اذا با شرط و جوابت استینافیہ، جب جملہ استینافیہ ہو گیا تو محل اعراب نہیں رکھے گا۔ چلیں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یوم ظرف زمان بدل از اذا، یوم جو ہے یہ بھی ظرف زمان ہے اور اذا کا بدل ہے۔ جب اذا کا بدل ہے تو مولانا کیا کہیں گے؟ محلاً، یہ کیا ہے؟ یوم، یہ بھی محلاً منصوب ہوگا نا، کیونکہ بدل مجبور نہ ہوگا، یوم کا بدل ہے نا، یہ یوم جو ہے اذا کا بدل ہے نا، منصوب ہوگا، اذا منصوب تھا تو یہ بھی چلیں، یعنی اذا کا بدل ہے۔ یفر المرء فعل و فاعل، اب یہ جو جملہ ہے در محل جر، یہ بھی جیسے بالکل اسی جاءت الساخہ کی طرح کی، اذا مضاف تھا اور جاءت الساخہ مضاف الیہ، ویسے یوم یہاں مضاف ہے، یفر المرء کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ، تو محلاً کیا ہو جائے گا؟ مجرور۔ من اخی ہے، یہ بھی جار و مجرور اور ان کا متعلق ہے یفر، پھر واو حرف عطف، ہی مضاف اور مضاف الیہ، عطف بر اخی ہے، و ابی ہے، و صاحبتہ و بنی، یہ بھی کیا ہے؟ ہی کی طرح سے ان کی بھی ترکیب کی جائے گی۔ ابھی یہ مضاف مضاف الیہ، صاحبتہ ہی مضاف مضاف الیہ، بنی ہے مضاف مضاف الیہ، یہ سارے عطف ہیں مولانا اخی کے اوپر، لہذا سارے کے سارے کیا ہے؟ مجرور ہوں گے، ٹھیک۔ لکل جار و مجرور متعلق بعامل محذوف، صفت برائے کل امرئ، مولانا لکل جار و مجرور ہے اور ان کا متعلق عامل محذوف ہے،
اور یہ صفت ہے کس کے لیے؟ کل امرئن کے لیے. کیا ہے؟ کل امرئن کے لیے صفت ہے. یومئذ مضاف مضاف الیہ ظرف ہے. یومئذ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. یوم مضاف از مضاف الیہ ظرف ہے. اور تنوین آن عوض الجملہ محذوف است. ٹھیک. یومئذ زن یہ جو تنوین ہے وہ تنوین عوض ہے جملے محذوف کی. کہ ان جملے مضاف الیہ برائے اس بودے. ٹھیک مولانا. وہ کون سا جملہ محذوف ہے؟ ایک جملہ جو مضاف الیہ تھا اس کا وہی حذف ہو گیا ہے. اور یومئذ کی جو تنوین ہے وہ اسی کے عوض میں آئی ہے. ٹھیک. یعنی تقدیر ایسے تھی یومئذ خسلت هذه الامور یا خسلت هذه الامور. وان ظرف متعلق است به یغنیه یا ان کے متعلق به همون عامل اس کے لکل متعلق به آلس. اب یہ ظرف ہے تو ظاہر سی بات اس کا متعلق ہونا چاہیے. متعلق کون ہے اس کا؟ یا یغنیہ ہے یا وہی عامل جو لکل کے لیے متعلق تھا یعنی وہی عامل محذوف. ٹھیک. شان مبتدائے مؤخر. مولانا شان مبتدائے مؤخر یغنی ہے فعل و فاعل و مفعول جملہ در محل رفع صفت برائے شان. و ان مبتدائے نکرے دارائے دو مسوغ است. مولانا یغنی اس کی کئی حیثیت ہے. ایک تو یغنی فعل و فاعل ہے اور مفعول ہے. یغنی فعل و فاعل ہاں جو اس میں ہے وہ ضمیر مفعولی ہے. اور یہ پھر پورا جملہ محل رفع میں ہے. کیوں؟ شان کی صفت ہونے کے لیے. شان کی کیا ہے؟ صفت. اب یہ شان یغنی ہے. ٹھیک. تو یہ دونوں ہو جائیں گے صفت موصوف ہے نا. شان اور یغنیہ کیا ہو جائیں گے؟ کہا یغنیہ صفت ہے نا شان کی تو شان موصوف ہو گیا اور یغنیہ صفت ہو گئے. اب یہ صفت موصوف یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. بظاہر تو نکرہ ہے. نکرہ مبتدا واقع ہوتے نہیں مگر یہ کہ کوئی مسوغ ہو. تو اس نکرہ میں مسوغ کیا ہے؟ کریں کہ دو مسوغ ہے. صفتی کی بعد از ذکر شدہ است یغنی. ہونا نا. شان مبتدا مؤخر مبتدا ہونے کی اس میں صلاحیت اس کی صفت کی وجہ سے ہے. جب مبتدا نکرہ ہو لیکن کیا ہے؟ صفت اس کی آئی ہو تو صفت آنے کی وجہ سے وہ مبتدا کیا ہے؟ مبتدا بننے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے. صفت آتی ہے مسوغ ہو جاتا ہے نا. صفت کیا ہے؟ مسوغ ہے. نکرہ کو خاص کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور صفت کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ عمومیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہاں شان نکرہ ہے لیکن یغنیہ اس کی صفت ہے. تو صفت کی تو ایک تو یہ کہ شان مبتدا کے قابل اس لیے بنا ہے کہ اس کے بعد اس کی صفت آئی ہے. یہ پہلا مسوغ. ٹھیک. یغنی. دوسرا تقدیم خبری کی جار و مجرور جملے لکل امرئ استئناف بیع و محلی از اعراب ندال. دوسرے یہ کہ تقدیم خبری کی جار و مجرور اگر کیا جار و مجرور ہو خبر تو ان کو مقدم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تقدیم خبری کے اس خبر کا مقدم ہونا کہ جو جار و مجرور ہے جملے لکل امرئ میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو مبتدا
اگر مؤخر ہے مولانا اور مبتدا مقدم ہے، اور یہ کیا نام ہے، خبر اگر جو ہے وہ مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، تو ایسی صورت میں جو مبتدا ہے اگر وہ جار و مجرور ہے اور اس کو مقدم کر دیا گیا ہے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا گیا ہے، تو یہ خود خبر کا مقدم ہونا اور مبتدا کا مؤخر ہونا یہ خود کیا ہے مولانا، ایک طریقے کا مسبق ہے. ہاں، اور یہ جملہ استیناف بیانی ہے اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. وجوہ مبتدا ہے، یومئذ مانند یومئذ در آئے قبل مولانا مضاف مضاف الیہ ہے، اور متعلق بے مسفرہ، ٹھیک، جو بھی بعد میں مسفرہ خبر برائے وجوہ، یہ ہو گیا مبتدا اور خبر مولانا، ہے نا. ضاحکہ مستبشرہ، ضاحکۃ مستبشرۃ، یہ مولانا یہ دونوں خبر دوم اور سوم ہے. وجوہ مبتدا اس کی پہلی خبر، مسفرہ دوسری خبر، ضاحکہ تیسری، مستبشرہ. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، یہ جملہ تو مبتدا خبر ہو گیا پورا. اب جملے کا کیا محل اعراب ہے؟ کہ اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جملہ استینافیہ ہے. ٹھیک، وہ جملے وجوہ استینافیہ، یہ جہاں سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وجوہ سے، ٹھیک، مستبشرہ تک، یہ پورا جملہ استینافیہ، اس کا کوئی محل اعراب. واو حرف عطف، پھر وجوہ مبتدا، یومئذ مانند یومئذ در آئے قبل صرف ہوگا اور متعلق بے ترحقها جو ابھی آگے آئے گا، مضاف مضاف الیہ. علیہ جار و مجرور متعلق بے عامل محذوف، مولانا ہاں، علیہ جار و مجرور متعلق بے عامل محذوف خبر مقدم، خبرہ مبتدا مؤخر، و جملے علیہ خبرہ در محل رفع خبر برائے وجوہ. ٹھیک، اس کے بعد اولئک اسم اشارہ در محل رفع مبتدا ہے، اولئک اسم اشارہ ہے، محل رفع میں ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. ہم ضمیر فصل یا مبتدا ہے دوم. الکفرۃ الفجرہ، دو خبر برائے اولئک، الکفرہ الفجرہ یہ دونوں خبر ہیں اولئک کے لیے، یا یہ کہ یہ دونوں خبر ہیں ہم کے لیے، چونکہ ہم بھی تو ایک خبر ایک مبتدا تھی. مولانا مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ الکفرۃ الفجرہ ان دونوں کو خبر مانے اولئک کی، یا ان دونوں کو خبر مانے ہم کی. پھر ہم اور الکفرہ الفجرہ یہ پورا جملہ خبر واقع ہو اولئک کی. ٹھیک، تو کہنے الکفرۃ الفجرہ یہ دونوں خبر ہیں اولئک کے لیے یا دونوں خبر ہیں ہم کے لیے. اس کے بعد پورا جملہ ہم الکفرۃ الفجرہ یہ خبر ہو اولئک کے لیے. پھر جملے اولئک کیا ہو جائے گا مولانا؟ استینافیہ ہو جائے گا اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا. یا یہ کہیں گے کہ خبر بعد از خبر ہے برائے وجوہ کے لیے، اوپر جو جملے خبریہ گزرا ہے کیا ہے، تب بھی اس جملے کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا نہیں تھا تو خبر اول کا جب کوئی محل اعراب نہیں تھا تو خبر دوم کا بھی. اب ایک یاداوری بتا رہے مولانا، مسبق ابتدائیت وجوہ در آئے 38 عبارت از عطفی کی از آئے چہل به آن صورت گرفته است.
کہہ رہے ہیں کہ وجوہ کے ذریعے سے ابتدا کیسے ہوئی ہے، وجوہ کی ابتدا کا مسبق کیا ہے؟ وجوہ تو نکرہ تھا، پھر اس کو مبتدا مان لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ مولانا مسبق رکھتا ہے، یہ نکرہ اس کے ذریعے سے ابتدا کی جا سکتی ہے۔ تو وجوہ میں ابتدائیت کا مسبق کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 38 میں کہ جو عطف ہے، کہاں سے مولانا؟ آیت نمبر 40 وہاں سے، زیرا یکی از مسبقات ابتدا میں نکرہ عبارت از عطف بشرطی کی معطوف یا معطوف علیہ مسبق ابتدا داشتے است۔ یہ وہی ہے کہ مولانا اگر کوئی ایسا جملہ ہے کہ جو جملہ کیا ہے، مسبق ابتدائیت رکھتا ہے، تو دوسرا جملہ جب عطف کیا جائے گا اس کے اوپر تو وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا، ہے نا؟ اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ مسبق ابتدائیت رکھتا ہے۔ تو اس میں ایسے ہی ہے کہ یہ جو وجوہن ہے اس کا مسبق ابتدائیت کیا ہے؟ آیت نمبر 40 جو عطف کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ مسبقات ابتدا میں سے ایک ہے نکرہ کے لیے کہ یہ عطف ہے اس شرط کے اوپر کہ معطوف علیہ مسبق ابتدائیت داشتے اس، کہ معطوف یا معطوف علیہ دونوں میں سے کوئی ایک مولانا مسبق ابتدائیت رکھتا ہو۔ کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ چلے جائیے مغنی اللبیب باب 4، وہاں مراجعہ کیجئے مسبقات ابتدا بنکرے کہ کہاں آپ نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہاں تفصیل کے ساتھ 6-7 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر نکرہ کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو پھر وہ مبتدا بننے کی صلاحیت پالے گا، اسی کو کہا جاتا ہے مسبق۔ دیکھیں مبتدا اور خبر میں شرط کیا ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو، لیکن کبھی کبھی نکرہ کو مبتدا بنا لیا جاتا ہے۔ ہر نکرے کو مبتدا نہیں بنایا جا سکتا، وہ نکرہ جس میں کوئی خصوصیت ہو، مسبق رکھنے والا جس کو کہا جاتا ہے نا؟ اس میں مختلف چیزیں ہیں مولانا، ہے نا؟ اس میں ایک صفت والا، اب اس کی تفصیل کے لیے آپ کو ادھر مراجعہ کرنا پڑے گا۔ البتہ برخی در اینجا مسبق ابتدائیت به وجوه را این دانستند که وجوه نکره‌ای است در مقام تنبیع، نوع نمودن و دسته دسته کردن۔ کہہ کہ البتہ بعض نحویین نے یہاں پر کیا ہے وجوہ کے ذریعے سے ابتدا، وجوہ کو کی جو نکرہ ہے اس کو ابتدا بے مسبق اس لیے مانا گیا ہے کہ وجوہ ایسا نکرہ ہے کہ جو مقام تنویع میں ہے، یعنی کسی چیز کو نو کر کے بیان کرنے کے لیے۔ وَحَمِنْ دَ برائے مسبق بودن کافی میدانت، اور اتنا ہی کہ اگر کسی چیز کو کیا ہے تنویع کے لیے لایا جاتا ہے تو تنویع کے لیے لایا جانا ہی مسبق کے لیے کافی ہے۔ تو اگر وجوہ تنویع کے لیے آیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جس کلمے سے تنویع کا قصد و ارادہ کیا جائے مولانا پھر وہ نکرہ نہیں رہ جاتا ہے بلکہ نکرے مسبق بن جاتا ہے، تو پھر اسے مبتدا قرار دینے میں کوئی حرج۔ پایان سورہ عبس، مولانا سورہ عبس یہاں تمام ہو گئی ہے۔ اب نیا سورہ تکویر شروع ہوگا انشاءاللہ، اس کو